ہم پڑھ رہے ہیں وربل ایسپیکٹ کے متعلق۔ وربل ایسپیکٹ کی مدد سے کسی بھی ورب یعنی ایکشن کی کمپلیٹنس کے متعلق پتہ چلتا ہے، یعنی کسی عمل کو کس حد تک مکمل کر لیا گیا یا پھر وہ جاری رہا وغیرہ۔ تو اس طرح سے وربل ایسپیکٹ کی 4 اقسام ہیں: سمپل یا پھر انڈیفینٹ ایسپیکٹ، دوسری قسم کا نام ہے کنٹینیوس یا پھر پروگریسو ایسپیکٹ، تیسری قسم ہے پرفیکٹ ایسپیکٹ، جبکہ چوتھی قسم کا نام ہے پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ۔ ان میں سے پہلی 3 اقسام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ کے متعلق۔ تو پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک جاری رہنے والا عمل ہو، لیکن اس عمل کے کسی حصے کو ایک وقت تک مکمل کر لیا گیا ہو، یعنی اس ایسپیکٹ کو ایک جاری رہنے والے عمل کے اس حصے کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے مکمل کر لیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر اس جملے کو پڑھتے ہیں They had been working for 12 hours، یعنی وہ 12 گھنٹے سے کام کر رہے تھے، یعنی ممکن ہے کہ یہ کام ابھی بھی جاری ہو، لیکن جس وقت یہ جملہ ادا کیا گیا اس وقت انہیں کام کرتے ہوئے 12 گھنٹے ہو چکے تھے، یعنی 12 گھنٹے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس طرح سے اس جملے کے اندر پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں ہی ایسپیکٹ کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اسے کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ۔ اس قسم کے ایسپیکٹ کو بنانے کے لیے had been، has been یا have been وغیرہ کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ورب کی جس فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آخر میں لیٹرز ing لگائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ایک اور جملہ I will have been studying for many hours by then، یعنی تب تک مجھے پڑھتے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ممکن ہے یہ عمل جاری رہے، لیکن جس وقت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس وقت تک اس عمل کو کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہوں گے۔ تو اس جملے میں بھی ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے اس کے آخر میں لیٹرز ing کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ اسٹڈنگ بنا ہے اسٹڈی سے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے لفظ بین کا بھی استعمال کیا گیا ہے، بین اسٹڈنگ یعنی پڑھتے ہوئے، اور ول ہیو کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ اس عمل کا تعلق فیوچر یعنی مستقبل سے ہے، ول ہیو ہو چکے ہوں گے۔ تو اب یہاں ایسپیکٹ جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے، پرفیکٹ اور کنٹینیوس، یعنی یہ عمل یوں تو جاری رہنے والا ہے، لیکن جس وقت اس جملے کو ادا کیا گیا اس وقت اس عمل کے ایک حصے کو مکمل کیا جا چکا تھا، یا پھر اس عمل کو کرتے ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا۔ تو لہٰذا یہاں استعمال کیا گیا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ کا یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ کا۔ تو پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ جو ہوتا ہے یہ ایسپیکٹ کیا کرتا ہے؟ combines the perfect and the continuous to refer to the completed portion of a continuous action۔ تو یہ ایسپیکٹ جو ہوتا ہے یہ پرفیکٹ اور کنٹینیوس ایسپیکٹ کو آپس میں ملاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے ایک کنٹینیوس یعنی جاری عمل کے اس حصے کے متعلق بات کی جا سکے جو کہ مکمل کیا جا چکا ہو۔ تو یہ تھی پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ کی پہچان، جو کہ وربل ایسپیکٹ کی ایک قسم ہے جس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ورب کو یا ایکشن کو کس حد تک کمپلیٹ کر لیا گیا، جیسے کہ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پروگریسو ایسپیکٹ کی مدد سے ایک جاری عمل کے اس حصے کے متعلق بات ہوتی ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔